السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. اور آج آپ کو معلوم ہے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی رپورٹ کیا تھا جب مہرنگ کی گرفتاری سے کچھ لمحے پہلے وہیں سے ترنول جہاں پر مہرنگ کو روکا گیا تھا، ان کے لانگ مارچ کو روکا گیا تھا. اب مہرنگ رہا ہوئی ہیں. ہم دوبارہ مہرنگ کو آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں. بلوچستان کی مزاحمت کا چہرہ ہیں یہ، اور اس وقت ایک توانا آواز بن کے ابھری ہیں. اور ان کے اس مارچ نے چاہے وقتی طور پہ ایک رکاوٹ آئی، جس انداز میں ریاست نے اسلام آباد پولیس کو استعمال کر کے ان کو ساتھ جو سلوک کیا وہ بہت ہی دل دہلا دینے والا تھا. مطلب میرے ایسا شخص بھی اس کی آنکھوں میں ایک آنسو ہے کہ یہ کیا بکواس ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ. لیکن اس سے ان کا، میری نظر میں ان کا امپیکٹ بڑھا. پورا پاکستان ایک دفعہ ہلا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں ان بچیوں کے ساتھ. یہ 40-50 بچیاں، ان سے اسلام آباد کا امن خطرے میں آ گیا. اور وہ کہتے ہیں پتھراؤ کیا. تو جو مارچ تربت سے چلا اسلام آباد آتے تک، اس نے رستے میں گملہ نہیں توڑا. اسلام آباد آتے سار کیا ان کے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی، کیا ہوا کہ انہوں نے ایک دم پتھراؤ کر دیا. تو یہ سارے جھوٹے مفروضے ہیں. لیکن مہرنگ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو وہ کہانی سنائیں گے کہ اس وقت گرفتاری پولیس نے کیوں کی، کس طرح وہ آپریشن انیشیٹ ہوا، تاکہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں حکام کے، جو کل پریس کانفرنس میں بیٹھے ٹائی سوٹ پہن کے فواد حسن فواد اور مرتضیٰ سلنگی صاحب اور آئی جی صاحب اور وہ جمال شاہ صاحب بیٹھ گئے تھے، ان کے دعووں کی حقیقت آپ کو مہرنگ کے جوابات میں ملے گی کہ وہ سچ بول رہے تھے یا سچ کیا ہے. تو وہ ہم لے کے آتے ہیں اور انسینسرڈ لے کے آتے ہیں. تو مہرنگ، اب مجھے ذرا بتائیے، اس رات 12:30 بجے تک عصمت شاہ جہاں، بابا جان، یہ لوگ سارے سپیچز کر رہے تھے، آپ بھی کر رہے تھے. کسی کے ہاتھ میں نہ لاٹھی تھی. وہ کارپیٹڈ موٹر وے ہے وہاں پہ، تو پتھر کا ویسے ہی تصور نہیں ہے، تو پتھراؤ بھی نہیں آپ لوگ کر سکتے تھے. تو ایک دم پولیس کو کیا ہوا کہ ایک دم انہوں نے آپریشن کیا؟ کیسے یہ انیشیٹ ہوا؟ آپ لوگ کیا اس وقت کر رہے کیا تھے کہ ایک دم یہ انہوں نے اٹیک کر دیا؟ اصل میں پولیس یا اسلام آباد کی انتظامیہ اس مارچ کو یہاں پہ لانا ہی نہیں چاہتی تھی. وہ ہر حالت میں اس کو وائلنس کی طرف لے کر جانے چاہتی تھی. جب ہمیں روکا گیا سب سے پہلے ٹول پلازا میں، تو ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو پارک لے کر جائیں گے. تو ہم نے کہا ہم پارک نہیں جائیں گے. اسلام آباد پریس کلب آیا، ہم نے وہیں پہ ہی کہا. اور آج بھی جب ہم کل اپنا سٹ ان کا اعلان کر رہے ہیں، ہم پر بھی بول رہے ہیں ہم اسلام آباد پریس کلب میں ہی سٹ ان کریں گے. تو ہوا یہ کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا، جب ان کا یہ جو ایک پلان انہوں نے کیا تھا کہ شاید ہم وائلنٹ ہو جائیں گے اور شاید ہم لوگ پولیس کے ساتھ جو ہے نا کنفرنٹیشن کریں گے اور ہم آگے کی طرف موو کریں گے، جب وہ فیل ہوا اور ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم یہیں پہ دھرنا دیں گے. حالانکہ بہت زیادہ سردی تھی. حقیقت میں ہمارے پاس جو سامان تھا وہ ناکافی تھا. پانی نہیں تھا، واش روم کی سہولت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. نہ گاڑیاں تھی کہ کسی کو لے کر جا سکتے. پھر ہم نے جب فیصلہ لیا کہ ہم یہیں پہ ہی مارچ کریں گے، صبح تک دیکھتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہم نے ساتھیوں کو یہ کہا کہ آپ لوگوں نے انتظار کرنا ہے. ہو سکتا ہے یہ ہمیں چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑیں گے بھی تو وہیں پہ آپ سٹ ان کریں، ہم یہاں سٹ ان کریں گے. چھوڑ دیں گے تو آپ لوگ پریس کلب چلے جائیں جی گے. جی، اگر نہیں چھوڑیں گے بھی ہم یہیں رہیں گے، ہم آگے موو ہی نہیں کریں گے. ویسے اس میں ایک پوائنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ انہوں نے پریس کلب جانا تھا، جان بوجھ کے ان کو اسلام آباد پولیس کے ذریعے ترنول کے مقام پر روکا گیا کہ جب یہ جا نہیں پائیں گے تو وہاں پہ سے وائلنس کا جواز پیدا ہوگا. ادروائز جاننا تھا تو جیسے تربت سے لے کے اسلام آباد تک پرامن پہنچ گئے تھے تو پریس کلب تک بھی پرامن پہنچ جاتے. اس کا وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں راستے میں جہاں جہاں روکا گیا، مطلب ڈی جی خان انتظامیہ نے 15 لوگوں کو گرفتار کیا، پھر بھی ہم نے لوگوں کو کہا کہ ہم دھرنا دیں گے لیکن پرامن دیں گے. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. کوئٹہ میں جب ہم پہنچے، کوئٹہ کے ریڈ زون کو ٹوٹل سیل کیا گیا. وہ بھی ایک سازش تھی تاکہ ہم لوگ پھر سے کنفرنٹیشن کریں. ہمارے جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے سریاب مل، جیسے سریاب مل اور موٹر وے کا ایک ہی وہ ہے، شہر سے بہت دور، ہم نے وہاں پہ دھرنا دیا. اور جب ہم نے دیکھا کہ وہ ریڈ زون کو کھول نہیں رہے ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے. تو یہ وہی سلسلہ ہے. ہم بالکل بھی کنفرنٹیشن نہیں چاہتے تھے. پھر اس کے بعد اسلام آباد میں جتنے ہمارے میل ساتھی تھے، اس نفرت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائے اسد کہ وہ ویڈیو موجود ہے کہ جب وہ عورتوں کو مار رہے تھے تو وہ پولیس افسر کہہ رہا ہے کہ مرد تمہارے کہاں ہیں، مردوں کو لے کر آؤ. تو وہ جبر جو انہوں نے عورتوں سے زیادہ مردوں پہ کیا اسلام آباد پریس کلب میں، وہ کسی میڈیا میں نہیں آیا. 162 لوگ زخمی ہیں جو آپ کا انتظار کر رہے تھے پریس کلب میں. انتظار کر رہے تھے اور وہ چیخ رہے تھے کہ ہمیں گرفتار کر لو، لیکن وہ گرفتار ان کو کر نہیں رہے تھے، ان کو مار رہے تھے. ان کو مار رہے تھے، مسلسل مار رہے تھے
کتنے لوگ بے ہوش ہوئے ہیں, کتنے لوگ زخمی ہیں. ابھی 14 ایسے لوگ ہیں جو PhD اسٹوڈنٹس ہیں, ظہیر ان کا نام ہے, ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا کوئی ٹریس نہیں ہے, وہ ابڈکٹیڈ ہے. جو ابڈکشن کے خلاف لانگ مارچ چل رہی تھی اس میں خود ابڈکشنز ہو رہی ہیں. یہ جو ماہرنگ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں, جو اسلام آباد پولیس نے اور وہ جو سادہ کپڑوں میں جو نامعلوم لوگ ہیں جو تشدد کر رہے تھے ادھر پریس کلب کے باہر, جو لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے ان پہ, اب مسئلہ جو ایک اور ہے, اسلام آباد پولیس جو لسٹ پیش کر رہی ہے عدالت میں اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا نام نہیں ہے جو وہاں سے اٹھائے گئے ہیں, تو ان کے بارے میں خدشہ ہے کہ ان کو یا تو پھر لاپتہ کر دیا گیا ہے, ان کو ایجنسیز لے گئی ہیں, اور ایک سب سے بڑا جو خوف جو کہ ایک پیٹرن پہلے سے موجود ہے کہ ان کی بھی کل کو خدا نخواستہ کل کو کہیں کا تشدد کر کے کچھ بھی کر کے پھینکا جا سکتا ہے کسی بھی حالت میں. میں کوئی اور لفظ استعمال نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بڑا ہی ایک افسوسناک اور ایک ایسا خوفناک پہلو ہے جس کے اوپر جلد سے جلد ایکشن کی ضرورت ہے, اور ہماری عدلیہ کو جاگنے کی ضرورت ہے. اور ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو باقاعدہ طور پر نامنیٹ کیا گیا جو قائد اعظم کے اسٹوڈنٹس تھے کہ ان کو ہر حالت میں پکڑنا ہے, ان کو پکڑنا ہے اور ان کو مارنا ہے. تو ہم اس وقت بھی پھر سے یہ اپیل کر رہے ہیں, یہ خطرناک صورتحال انہوں نے خود کریٹ کی ہے. جہاں عورتوں پر آپ نے اتنا ظلم کیا, بچوں کو اتنا مارا, وہاں مردوں کو آپ کہاں چھوڑیں گے؟ ابھی بھی جتنے آج ان کی پیشی تھی لیکن آج ان کو پیش نہیں کیا گیا. اچھا ہم تھوڑا پیچھے آ جائیں, آپ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جی, ایک دم کیا ہوتا ہے کہ پولیس اٹیک کر دیتی, کہ آپ لوگوں نے کوئی پولیس سے کوئی تلخی کی, کوئی پتھراؤ شروع کر دیا تھا رستہ کھلوانے کے لیے, یا کوئی لاٹھیاں اٹھائیں, کیا آپ لوگوں نے کہ پولیس نے اٹیک کر دیا, آپ لوگوں پر گرفتاریاں شروع کر دیں؟ نہیں, ہم سب لوگ بیٹھے تھے اور میں نے ساتھیوں کو بولا کہ جتنی گاڑیوں میں کمبل ہے, کیونکہ ہم مارچ کر کے آ رہے تو ہم اپنا سارا سامان سارا قافلے میں ہی رکھتے ہیں, خاص کر سردی ہے کیونکہ کمبل وغیرہ سب نے کمبل لے کر آئے. میں نے سب کو اناؤنس کیا کہ آپ لوگ سو جائیں کیونکہ ہم بہت تھکے ہوئے تھے 3 راتوں سے. ڈی جی خان کے بعد ڈی جی خان میں بھی ہم نے سیٹ ان کیا, ادھر ٹھنڈی سڑک کے اوپر کھلے آسمان تلے آپ لوگوں نے کہا کہ کمبل لو اور سو جاؤ. بالکل ہم نے یہی فیصلہ کیا, کمبل لو اور سو جاؤ. عصمت وہاں موجود تھی تو ہم نے دیکھا کہ پولیس کی باری نفری آ رہی ہے. اس ٹائم پہلا انہوں نے اٹیک یہ ایسے کیا ہے کہ ہماری مارچ کو کور کرنے کے لیے والنٹیئر جو ہے نا, میڈیا کی ہماری ٹیم ہے, تو سب سے پہلے انہوں نے میڈیا کی ٹیم کو گھسیٹنا شروع کیا, جو کہ آپ اپنے بلوچ لوگوں کی ٹیم تھی, ایک جو موبائلز پہ کوریج کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ, کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ سپورٹ سوشل میڈیا پہ ہی ملا ہے. افسوس کی بات ہے, اتنی بڑی تحریک چل رہی ہے اور ابھی تک جو ہے نا مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی نہیں چھوڑ. مین اسٹریم میڈیا جو ہے نا ابھی بھی جو ہے نا, ہاں سو کالڈ جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی ویڈیو لیکس اور آڈیو لیکس پر ہی باتیں کر رہی ہے, اور اتنی بڑی موومنٹ کو انہوں نے آج تک کبھی وہ کوریج دی نہیں جو ڈیزرو کرتی ہے. تو سب سے پہلے جب ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اچانک سے سب سے پہلے انہوں نے ہماری میڈیا ٹیم کی ایک مرد کو مارنا اسٹارٹ کیا اور گھسیٹنا اسٹارٹ کیا, صرف سین کریٹ کرنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کریٹ ہی نہیں کر رہے ہیں, یہ تو ہل بھی نہیں رہے ہیں, یہ تو سو رہے ہیں. بالکل سب کو میں نے اناؤنس کیا کہ آپ سب نے بیٹھ جانا ہے, سو جائیں, بالکل کچھ بھی نہیں کرنا ہے. کھانا ہم نے نہیں کھایا تھا, پانی نہیں تھے وہاں پہ, لیکن پھر بھی ہم نے کہا سو جانا ہے, ٹھیک ہے. تو راستے سے ہم نے کچھ کاغذ اٹھائے, کچھ پتہ نہیں کہاں سے کچھ لکڑیاں لے کر آئے تھے, تو ایک آگ ایسی جلائی جس میں 80 سال کے جو بزرگ ہمارے ساتھ تھے ان کو بٹھایا ہم نے, باقی کمبل لپیٹ کے سو رہے تھے. جب ان کو گھسیٹنا شروع کیا, حقیقی طور پر میں نے وہ جواب پہلے میڈیا میں بھی دیا تھا اور ابھی بھی دے رہی ہوں کہ بلوچ ایسی قوم نہیں ہے جیسا آپ سمجھتے ہیں. ہم سیکولر قومیں ہیں اور ہم عورتیں نکلی ہیں تو اپنی قوم کے لیے نکلی, ہم کم نہیں ہیں. اور ہماری عورتوں نے اس کو پکڑا. جس گاڑی میں انہوں نے 3-4 لوگوں کو ڈالا ہوا تھا اس گاڑی میں سب سے پہلے میں چڑھی, کیونکہ ہمیں یہ خطرہ تھا کہ اگر وہ اس کو لے کر گئے اس کی لاش پھینک دیں گے. جب میں چڑھی اس کے ساتھ بھی بولان کریم جس کو 10 سال سے اغوا کیا ہے اس کی بہن چڑھی. جب اس کی بہن چڑھی اس کے ساتھ اب میں ایک ایک کا نام اس لیے لے رہی ہوں تاکہ آپ سب کو پتہ چلے کہ وہ کون کون تھے جن کو ریاست نے تشدد کا نشانہ بنایا. اس کے ساتھ جو تیسرا بندہ چڑھا وہ ذیشان تھا. ذیشان کے والد ظہیر کو 8 سال سے اغوا کیا ہے. چوتھا بندہ چڑھا وہ مبشر تھا جس کے والد یعقوب کو 10 سال سے اغوا کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جب 5واں بندہ چڑھا جو ہے نا وہ بھی اسی طرح مسنگ پرسن کی فیملی کا تھا. ہم اس کو روک رہے تھے, ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ کھولو اس کو اور بندوں کو نکالو, ٹھیک ہے. لیکن اچانک سے انہوں نے آرڈر دیا کہ تیز بھگاؤ. تو جیسے ہی وہ گاڑی تیز ہوئی مجھے محسوس ہوا کہ ہم اس کو روک نہیں سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میرا ہاتھ چھوٹا, میں گری, اس کے بعد جو ہے نا ذیشان گرا, پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ وہ چلتی گاڑی میں آپ لٹکے ہوئے تھے اور گر رہے تھے اس وقت. ہم گر رہے ہیں ابھی, یہ سڑک کے اوپر وہ گاڑی بھگاتے جا رہے ہیں اور آپ لوگ پیچھے سے گر رہے ہیں. جب میں گری تو میں 15 منٹ تک بے ہوش تھی, اور اس کے بعد جو
ہمارے ساتھ بچہ تھا جس کی ویڈیو بھی آئی ہے، جس کو میں پانی پلا رہی ہوں، وہ بھی اسی گاڑی میں چڑھا تھا، وہ بھی گرا. ٹھیک ہے. تو بولان کریم کی جو بہن ہے وہ بہت زیادہ، اس کو تو آدھا گھنٹہ لگا ہوش میں آنے کے لیے. اس کے کپڑے پاڑے گئے، اس کی پوری بازو پاڑ دی گئی تھی اور اس کے زخمی کیا گیا تھا اس کو. پھر بھی اس مقام پر بھی آپ ہمارا ظرف دیکھیے، ہم یہ بول رہے چلے درنے والی جگہ میں، جتنی ہماری قوت بچی ہم درنے میں بیٹھیں گے، ہم ان کو پھر موقع نہیں دیں گے. ہم جب وہاں گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے سامان یہ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے، سب مشتعل تھا. پھر ہم بیٹھے پھر 20 منٹ بعد پھر سے گاڑیاں آئیں، وہی پولیس کی. اس بار انہوں نے حملہ عورتوں پہ کیا. ٹھیک ہے، اس بار انہوں نے حملہ عورتوں پہ کیا اور کھینچنا شروع کیا. تو جو میں وہاں بیٹھی تھی، میں اپنے دوستوں کی، اسلام آباد والے دوست، پریس کلب والے دوستوں کا پتہ لگا رہی تھی، کیونکہ مجھے پتہ چلا انہوں ہاسٹلس میں گئے ہیں، لوگوں کو پکڑا. تو جیسے ہی میں نے دیکھا کہ عورتوں کو پکڑ رہے ہیں، جس میں شافات کی بہن تھی جس کو 7 سال سے اغوا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ انیسہ ہے جس نے اپنے باپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، 14 سالوں سے وہ اغوا ہے. اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے باپ کو اغوا کر لیا گیا. 14 سالہ انیسہ کو بھی اس طرح سے گھسیٹا ہے، اس کو گھسیٹا. ٹھیک ہے نا. ایک فرد کو، اسرار برکت کی فیملی کو، سب کو ایسے گھسیٹ رہے تھے. جب میں وہاں گئی تو انہوں نے، کوئی پولیس والے تھے، بار ابھی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میں جب ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے. انہوں نے کہا اس کے ہاتھ پیر پکڑو، اس کو پھینکو. میں حالانکہ ان سے بول رہی تھی نہیں کرے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، نہیں کرے. کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اگر اس روڈ کو کھلوانا چاہتے ہیں ہم کھولنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو پکڑا انہوں نے اور گاڑی میں ڈالا. تو عجیب سی صورتحال تھی گاڑی میں. سب سے پہلے انہوں نے میرا موبائل کھینچا، تو بس چیخ رہے تھے لوگ. چپل نہیں تھے، چادر نہیں تھا، تو مردوں نے اپنے چادر دیے تھے عورتوں کو. خیر پھر بھی ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو روکیں گے، ہم نے اس کو جاری کرنا ہے، کیونکہ بقا کی جنگ ہے، کوئی بچا ہی نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے. تو خیر جب ہم پولیس اسٹیشن پہنچے تو پولیس اسٹیشن میں بھی یہی سلسلہ انہوں نے جاری کیا. پولیس اسٹیشن میں سب سے پہلی بات، جب ہم نے ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، ہمارے ساتھ انسان کی طرف پیش ہی نہیں آیا گیا. ہم بار بول رہے بھی کس الزام کے لیے آپ نے ہمیں یہاں کھڑا کیا ہے؟ آپ FIR دکھائیں، کچھ تو دکھائیں. نہیں، بس باتیں ہوتی گئیں. اور پہلے ذرا لائٹ گئی ہوئی تھی، تب ذرا لائٹ آ گئی، تھوڑا سا آپ کو ڈفرینٹ انوائرمنٹ لگ رہا ہوگا. تو ماننگ ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو ماننگ وہ آپ لوگوں کو تھانے لے کے جاتے ہیں. سب سے پہلے اف ایم ناٹ رانگ رملہ تھانے لے کے گئے تھے، جی اور باقی خواتین کو اور ڈفرینٹ تھانوں میں لے گئے. 3 گروپس میں آپ تمام خواتین کو، کتنی ٹوٹل آپ خواتین تھیں؟ ہم ٹوٹل 52 خواتین تھے، اور ہمارے ساتھ بچے 6-7 بچے تھے. 6-7 بچے تھے. آپ لوگوں کو انہوں نے 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا، کسی کو کسی تھانے لے گئے، کسی کو کسی تھانے لے گئے. آپ والا جو گروپ تھا اس کو وہ رملہ تھانے لے گئے. جی رمنا تھانے لے کر گئے. تو وہاں بات کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، ہمارے پاس جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی. ہمیں سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ یہ لوگ پھر سے اٹھائیں گے اور لڑکوں کو اور ان کی لاش پھینک دیں گے. تو ہم اس بات کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ ہم لڑکوں کو ساتھ اکیلا چھوڑ دیں. ہم نے کہا ہم ایک ساتھ رہیں گے. 10 خواتین تھے ہم لوگ اس ٹائم، اور 25 کے قریب مرد تھے رمنا تھانے میں میرے خیال سے. تو ہم سب ساتھ میں تھے. پھر سب کو ہی میں نے یہی پیغام دیا. اس ٹائم میرا موبائل تھا کہ آپ جتنی بھی خواتین تھیں دوسرے اسٹیشنز میں، کہ میل ساتھیوں کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے حالانکہ ان پر بہت تشدد کیا تھا، بہت زیادہ کپڑے ان کے پھٹے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. جو آپ کے مرد ساتھی بھائی جو تھے ساتھ، ان پر یہ تشدد کر رہے تھے اور ان کے کپڑے وغیرہ پھٹے ہوئے سب کچھ. جی ہاں بالکل. اور یہ بولتے ہیں کہ پتھراؤ ہوا ہے. آپ مجھے ایک پولیس والا دکھائیں کہ جس پر تشدد ہوا. آپ تو لاٹھیوں کے ساتھ ہمیں مار رہے تھے، ہم تو نہتے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. ہم سارے کے سارے پرامن تھے، اور وہ تیار بھی تھے کہ گرفتاری دینے کے لیے، لیکن آپ مارتے جا رہے تھے. ایسے بہت سے مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ گرفتاری کے بعد بھی مار رہے تھے، گاڑیوں میں مار رہے تھے. تو مقصد ان کا یہ تھا کہ ہمیں مارنا اور ہمیں توڑنا. تو اس کے بعد جب ہم اسٹیشن گئے، اسٹیشن میں تو سب سے پہلے بہت مس بیہیو کیا گیا ہمارے ساتھ. جو رات ہماری اسٹیشن میں گزری. یہ فیمیل پولیس اہلکار مس بیہیو کر رہی تھیں یا میل پولیس اہلکار تھے؟ نہیں، فیمیل ہی تھے. اور مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ وہ اب وہاں سے ذکر کر رہی ہیں جب آپ لوگ ویمن پولیس اسٹیشن پہنچ گئے، G7 والے. جی ہم
وومن پولیس اسٹیشن گئے تو سب سے پہلے انہوں نے ہمارے موبائل کھینچے. ہمارے ساتھ صحافی بھی تھی سمیہ حفیظ, تو انہوں نے کہا کہ میں تو صحافی ہوں کور کری, تو ان کا چپ ہو جاؤ, بات ہی نہیں کرنے دے رہا ہے, چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ دلوں, چپ ہو جاؤ فلان, بس ایسی ابیوزو لینگویج. لائن میں کھڑے ہو جاؤ. مائیں تھیں وہ کانپ رہی ہیں یار, وہ آپ کے لائن میں بھی کھڑے ہیں, تلاشی بھی دینے کے لیے تیار ہیں, ان کے پاس ایک ہی قیمتی چیز ہے, ان کی بیٹی کی تصویر, اور آپ اس کو پھینک رہے ہیں. وہ مجھ سے بار بار یہی پوچھ رہے کہ وہ اس جگہ میں جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میری بیٹی کی تصویر وہاں رہے گی. چپل کی فکر نہیں ہے اس کو, چپل اس کا رہ گیا, لیکن تصویر کی فکر ہے. یہ وہ بلوچ مائیں ہیں جو اپنا بیٹا مانگنے ریاست سے آئیں. یہاں پر ان کے پاس واحد قیمتی چیز ان کے بچے کی تصویر تھی, جو پتہ نہیں کئی سالوں سے لاپتہ ہے. ہماری ریاستی ایجنسیوں نے اغوا کیا ہوا ہے, اور مزید ان کو اذیت دینے کے لیے یہ تھانے میں ان کے بچوں کی تصویریں اٹھا کے پھینک رہے تھے, ان سے چھین کے. یہ حالت تھی. یہ ایمپتھی کا لیول ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. تو پھر وہ تلاشی لے رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں. اس کے بعد کیا کیا آپ لوگوں کو؟ کسی سیل میں لے گئے؟ کیا کیا, کہاں پر لے کے گئے اس کے بعد اس تھانے کے وومن پولیس اسٹیشن کے؟ ایک سیل تھا, شاید سیل کے باہر چھوٹی سی جگہ تھی, کچھ بھی نہیں تھا, فرش تھا. ہم لوگ اتنے زیادہ لوگ تھے, جگہ ہی نہیں بن رہی تھی ہمارے لیے. تو جب میں نے ان کو کہا, انہوں نے کہا کوئی جگہ نہیں ہے, یہی جگہ ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. اور اس فرش پہ کوئی چٹائی, کوئی میٹرس تھا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ننگے فرش پہ آپ لوگوں کو بٹھا دیا. کوئی کمبل دیے آپ لوگوں کو رکنے کے لیے؟ نہیں, کمبل یہاں پہ ہمارے 2 مائی تھی, ایک نے اپنا کمبل اٹھایا ہوا تھا, بس وہی کمبل تھا ہمارے پاس, اور کچھ بھی نہیں تھا. 40-50 خواتین, 6-7 چھوٹے بچے, اور ایک کمبل اور ننگا فرش, یہ تھے آپ لوگ؟ جی ہاں, بالکل یہی تھے, اور کچھ بھی نہیں تھا. چپلیں بھی نہیں تھی ہمارے پاس. اور پھر اور یہ اسلام آباد کی سردی ہے, دسمبر کی, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور جب میں نے ان کو کہا کہ ہیٹر وغیرہ, انہوں نے کہا کوئی ہیٹر نہیں ہے. میں سمجھ رہی تھی اس ٹائم کہ وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھے, کیونکہ جس طرح وہ ہمارے ساتھ پیش آ رہے تھے. میں پھر سے کہتی ہوں, ہمارا مسئلہ سیل میں کوئی مشکوک بھی تھی کوئی؟ مجھے ایسا لگا کہ وہ مشکوک تھی. ان کو رکھا اس لیے کیا تھا کہ ایک ٹراما ہے جبری گمشد کی, ایک بہت بڑا ٹراما ہے. ہاں, جس کے گھر میں ہوا ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ پیارے یہاں آئے تھے کہ شاید اسلام آباد میں کوئی انصاف فراہم کرنے والا دار ہے. وہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے سر, جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی نا, تو ایک ماں نے آ کر مجھ سے کیا کہا, وہ جب بھی کچھ ہوتا تھا تو وہ آ کر مجھ سے پوچھتی تھی کیا وہ لوگ آئے بات کرنے. انہوں نے بولا کہ وہ ہمارے بیٹے کو چھوڑ دیں گے. تو میں نے کہا وہ تو اس بات کے لیے آئے ہی نہیں ہیں, وہ تو ہمیں مارنے آئے ہیں. تو افسوس کا مقام یہاں آ جاتا تھا جب وہ بار بار یہ پوچھتے تھے کہ آئے. ان کی جو ایکسپیکٹیشن تھی اسلام آباد کے لحاظ سے وہ ختم ہو گئی. وہ امید لے کر آئے تھے کہ شاید بلوچستان جو ہے نا نو گو ایریا ہے, شاید بلوچستان میں ڈیتھ اسکواڈ ہے, شاید یہاں انسان دوست ہوں گے, شاید یہاں جو جسٹس فائز عیسیٰ نامی بلوچستان کا سپریم کورٹ, اس پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے, وہ ان کو سننے آئے گا. کیونکہ ہم نے ان کو امیدیں دی ہے. اگر ہم ان کو امیدیں نہ دیں تو وہ کیا کریں گے, وہ کیسے سروائیو کریں گے. اور وہ اگر سروائیو نہیں کریں گے تو ان کے بیٹوں کی بازیابی کی اسٹرگل کیسے سروائیو کرے گی. اچھا, وہ میں آپ سے پوچھ رہی ہیں, اس سیل میں کوئی ایک عجیب و غریب قسم کی کوئی آپ کو لگ رہا تھا خاتون کوئی جیسے پلانٹڈ ہے, ایکٹنگ پاگل بننے کی کر رہی ہے, لیکن زبانیں آپ کی بلوچ بہن بھائیوں کی بلوچی زبان بھی فر بولتی ہے, پشتو بھی بولتی ہے, فارن لینگویجز بھی بول دیتی ہے. یہ کیا کریکٹر تھا وہاں پر؟ اس کو ان پٹ کیا گیا تھا اور یہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ سیل میں موجود جو 2-3 اور پریزنرز تھے, جب اس عورت نے ہمیں زیادہ ٹارچر کیا, اس کا اندازہ ہمیں اس طرح ہوا کہ وہ عورت پہلے ٹارچر سیل میں تھی اور ہم باہر کی جگہ میں ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے. 2 گھنٹے گزرے, ہمیں بولا گیا ہم آپ کو اندر ڈالے جا رہے ہیں. اس عورت کے ساتھ تو وہ عورت تو عجیب طریقے سے بیہیو کر رہی تھی اور گالیاں دے رہی تھی اور بہت زیادہ وائلنٹ بیہیو کر رہی تھی. جو سیل میں دوسرے لوگ تھے ان کو بھی مار رہی تھی. اور سیل میں ایک عجیب بدبو سا تھا, سارے جتنے بھی ویسٹ تھے وہیں پہ پڑے ہوئے تھے. اس نے کہا اسی کے ہیں. تو جیسے ہم لوگ وہاں اندر گئے تو پھر بھی میں نے کہا کہ کوپریٹ کرتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ ہم اس تحریک کو کسی بھی قیمت پر
ختم نہیں ہونے دیں گے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم گرفتاریوں سے تشدد سے نہیں ڈرتے تو نہیں ڈرتے ہیں. ہم ان ماؤں کے پیاروں کے لیے نکلے اور کسی بھی چیز کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. تو چھوٹے بچے تھے, علی شیر ہمارے ساتھ تھا, وہ تھوک رہی تھی اس پر, گالیاں دے رہی تھی. ٹھیک ہے. وہ جو پلانٹڈ خاتون اندر بٹھائی ہوئی تھی, جی جی بالکل, جو بظاہر ایک قیدی بن کے بیٹھی ہوئی تھی لیکن پلانٹڈ تھی اور وہ سب پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی. بالکل بالکل, اس سے پتہ چلتا تھا وہ مختلف لینگویجز میں بات کرتی تھی, اور جب آپ اس کو بولتے تھے تو وہ ریئیکٹ نہیں کرتی تھی. اس کے ریئیکشن سے ہی پتہ چل رہا تھا. پھر وہ اتنی زیادہ وائلنٹ ہو گئی تھی, اس کی ہتھکڑی باندھ کر اس کو رکھا گیا تھا. پھر وہ اپنے ہاتھوں سے ہی آ کر ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہی تھی. ہم پوری رات ہم سیل میں پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے. وہ جیسے جیسے آگے آتی جاتی تھی, بچوں کو ٹارچر کرتی تھی, ہم اس کے پیچھے جاتے تھے. لیکن ایٹ لیسٹ پھر بھی میں نے سب کو سنبھالا, سب کو بولا کہ یہ پلانٹیڈ ہے, یہ صرف ہمیں ٹارچر کرنے آئی ہیں. تو صبح ہوا, صبح ان کا شاید انہوں نے دیکھا یہ تو ٹارچر ہو ہی نہیں رہے ہیں, شاید یہ چیخیں گے. ہماری ایک پروٹیسٹر تھی, وہ بے ہوش بھی ہوئی اسی وجہ سے. اتنا زیادہ ٹراما جو اس کو مینٹل دیا گیا, اس کو انزائٹی اٹیک ہوا. ایز اے ڈاکٹر جب میں نے دیکھا, مجھے اس کی حالت صحیح نہیں لگی. میں نے کہا, ماہرنگ خود ڈاکٹر بھی ہیں ویسے, آپ کو بتا دیں. تو میں نے اس کو کہا کہ اس کو فوراً جو ہے نا انجیکشن کی ضرورت ہے, اگر آپ اس کو نہیں دیں گے, یہ بریتھ لیسنس ہو رہی ہے اس کو. تو کوئی نہیں آیا, تسلی دی ہم نے اس کو. اور آپ نے پولیس والوں سے کہا کہ اس کو انجیکشن کی ضرورت ہے, اور انہوں نے پھر بھی کوئی دھیان نہیں دیا. کوئی نہیں آیا. پھر جب پانی کی ضرورت, پانی ایک کپ میں لایا گیا اور کپ بھی ہمیں نہیں دیا گیا. وہ کھڑی تھی ہمارے اوپر, میں نے کہا کہ پانی پینے دو, اس نے کہا کپ دے دو. تو بس وہ کپ میں جتنا اس نے ایٹ اے ٹائم اور اس دوران پورے وقت کے دوران آپ میں سے کسی لوگوں کو پانی پینے کے لیے نہیں دیا گیا تھا؟ نہیں, اس رات کوئی نہیں دیا. پھر اس کے بعد صبح جب انہوں نے دیکھا کہ شاید ریئیکشن آ گیا تھا, پورے بلوچستان میں سڑکیں بند ہو گئی تھی جہاں جہاں سے یہ مارچ گزرا تھا. اور سب سے بڑی بات تھی, وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے. ان کو لگا تھا کہ ہم ہمت ہار جائیں گے اور ہم بولیں گے ٹھیک ہے بھائی ہمیں چھوڑ دو, ہم جائیں گے. ہم میں سے کسی نے بھی ایسی بات نہیں کی. وہ یہاں سے ہمیں اس لیے ٹارچر کرنا چاہتے تھے کہ صبح جو ان کا پلان تھا ہمیں کوئٹہ لے جانے والا, وہ کامیاب ہو جائے. کیونکہ رات کو اگر وہ ہمیں جتنا ٹارچر کرتے, صبح یہ لوگ ایسے ہی بولتے کہ ہم جا رہے ہیں بس. ٹھیک ہے. تو وہ ناکامیاب ہوا, اور صبح ہمارے سارے ساتھی, افسوس کا مقام ہے, اتنا بڑا شہر, اتنا بڑا اسٹیٹ, آپ بلوچوں کو اپنے قید خانوں میں بھی اچھی جگہ نہیں دے سکتے ہیں. تو ہم لوگ باہر, تھانے کے باہر فرش پہ چپل, کسی کے سر کے نیچے چپل ہے, کسی کے سر کے نیچے بیگ ہے. 4 راتوں سے نہیں سوئے تھے عورتیں, 4 راتوں سے. دھوپ میں وہ سو رہے, دھوپ میں ہم سوئے. کہا چلو ٹھیک ہے, یہ بھی گزارا کر لیتے ہیں. تو یہ ڈیڈیکیشن ہے اس مارچ کی. اس مارچ کی خواتین کی ڈیڈیکیشن ہے کہ وہ سختیوں سے کبھی گھبرائے ہی نہیں ہیں. کیا مہرنگ, جب یوں آپ لوگ آتے ہیں اس طرح ٹھنڈے فرش کے اوپر, سر کے نیچے چپلیں رکھ کے سو رہے ہیں, پانی کوئی دے رہا نہیں ہے, اور بدتمیزی کی جا رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ, لینگویج عجیب و غریب یوز کی جا رہی ہے, اس ٹائم آپ لوگ اس چیز کو اپنے ان پیاروں سے ریلیٹ کر پا رہے تھے جو پچھلے کئی سالوں سے مسنگ ہے, کہ وہ کس حالت سے گزر رہے ہوں گے جو اتنے عرصے سے عقوبت خانوں میں؟ ایک ماں بہت رو رہی تھی, اس نے کہا 14 سال سے میرا بیٹا نہیں ہے. افسوس کی بات ہے, لیکن میں نے ان کو یہی کہا کہ اس درد کو محسوس کریں. آج اب 52 لوگ ہیں, لیکن آج 52 لوگ کا بھی حوصلہ ٹوٹ رہا ہے. تو وہ ایک بندہ 14 سالوں قید میں ہے, جہاں اس کو بٹھایا جاتا ہے وہیں پر ہی اس کا ویسٹ ہوتا ہے. اور کوئٹہ میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں ایک لاپتہ فرد کو اتنا ٹارچر کیا گیا تھا کہ اس کی باڈی سکڑ گئی تھی. اس پوزیشن میں اس کو بیٹھنے کی صرف اتنی جگہ دی گئی تھی کہ وہ بیٹھ سکتا تھا. تو وہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے ڈیتھ کے بعد, اس کی وجہ سے اس کو اسی حالت میں ہی دفنا دیا گیا, اس کی باڈی سیدھا نہیں ہو سکی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے موٹیویشن بنی. حقیقت میں جب مجھے یرغمال بنایا گیا, سب سے پہلے 2 بار یرغمال بنایا اکیلا کرنے کے لیے, کیونکہ میں اس چیز کو لیڈ کر رہی ہوں, تو مجھے اسلام آباد کی سڑکوں میں جو ہے نا گھمایا گیا کہ ان عورتوں کو وزیر اعظم کا پیغام دیا جائے کہ آپ کو کوئٹہ لے جایا جا رہا ہے. جب میں آئی, حقیقت میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان خاندانوں کے ساتھ ہیں, یہ بیٹے ہیں, ہم نہیں بیٹے ہیں, ہم صرف ان کی آواز ہے. ٹھیک ہے نا. جب میں نے ان سے یہی پوچھا, کیونکہ وہ بہت تکلیف میں تھی, ان کی تکن کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا, بہت تکلیف ہو رہی تھی مجھے کہ نہ کھایا نہ پیا,
اور ایک چیز ہوتی ہے نا، جب 14 سال سے آپ امیجن کرتے ہو کہ شاید کوئی انسان دوست ہوگا وہاں جو اس کے بیٹے کو کھانا دے رہا ہوگا، جو اس کے بیٹے کو سردی میں کوئی کمبل دے رہا ہوگا، وہ اس ایک رات نے نا ان کو ساری حقیقت افشا کر دی. وہ جو ان کا حوصلہ تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ان کے بیٹے کے ساتھ 14 سال سے کیا ہو رہا ہوگا. بالکل. جب یہ ہم جب بھی کوئی مسنگ پرسن فیملی آتا ہے تو وہ تکلیف ہوتی ہے ان کو، وہ پوچھتے رہتے ہیں پتہ نہیں کھانا دیا ہوگا نہیں دیا ہوگا، تو ہم بولتے ہیں نہیں، وہاں پر بھی انسان ہے. وہ شروع کے دنوں میں شاید مارتے ہوں گے، اس کے بعد ایسا نہیں کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب وہ نہتی عورتوں کو اور بچوں کو ٹارچر کر سکتے ہیں نا، تو کسی کو بھی ٹارچر کر سکتے ہیں، اور ان کے ٹارچر کی کوئی حد نہیں ہے. جب یہ حقیقت ان کے سامنے آئی تو وہ مینٹل ٹارچر میں محسوس کر سکتی تھی. وہ مینٹل ٹارچر جو حقیقت آئی، وہ حوصلہ جو ماں کو تھا، شاید خدا ہوگا، شاید کچھ انسان دوست ہوں گے ان جیلوں میں، انسان ہی تو چلا رہے ہیں ٹارچر سیلس کو نا، تو شاید کچھ ہوگا. لیکن ایٹ لیسٹ جب صبح ہوئی، جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا فیصلہ ہے، کیونکہ آپ تھک چکے ہیں. یہ تھکان ابھی کی نہیں ہے، جب سے ان کے بیٹوں کو اٹھائے گئے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، مسلسل. میں نے آئی جی صاحب سے یہی کہا جب وہ آئے بات کرنے، میں نے کہا کیا آپ اپنے باپ کو بھول سکتے ہیں کہ کوئی اس کو جبری گمشدہ کرے؟ کیا کوئی بہن اپنے بھائی کو بھول سکتا ہے کہ اس کے سامنے اس کو گھسیٹ کر لے کر جایا جائے؟ نہیں. آپ ہمیں یہاں سے نکالیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ خاندان چپ کر جائیں گی؟ نہیں، کوئی چپ نہیں کرے گا. آپ نے صرف وائلنس استعمال کیا بلوچستان میں. آئی جی کا کیا جواب تھا؟ آئی جی کے جواب معنی نہیں رکھتا. انہوں نے بھی یہی تصدیق کی کہ چپ نہیں رہیں گے. میں نے کہا بس یہی بات ہے. ہم نے یہی کہا ان سے کہ یہی بات ہے. آپ کو اس مسئلے کے ڈیپلی اس کو گریوننس کو سمجھنا چاہیے. آپ اس کو کرش نہیں کر سکتے، مسلسل کرش نہیں کر سکتے. یہ آئی جی سے جب آپ کی بات چیت ہوئی، آئی جی سے بات چیت کے بعد آپ لوگوں کو بلوچستان ڈپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ اس سے پہلے کوشش ہو چکی تھی اور اس کے بعد آئی جی آپ کو ملنے آئے؟ نہیں، یہ پہلے کوشش ہو چکی تھی ساری. ٹھیک ہے. اور جب میں زیر حراست تھی، جب مجھے الگ کیا گیا تھا ساتھیوں سے تقریباً 7 گھنٹے، اس وقت بھی جب، کیونکہ سب سے پہلے جب میں جیل پہنچی ضمانت کے بعد، تو میں نے ان سب سے صرف 5 منٹ بات کی. وہ شاید لائیو میں بھی ہے اور میں بول رہی ہوں کہ یہ سب لوگ نہیں جائیں گے. تو میں نے ان سب سے یہ پوچھا کہ سختیاں اور بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، آپ سب لوگ برداشت کرنے کے لیے تیار؟ انہوں نے کہا ہمیں ٹکڑے بھی کر دیں ہم نہیں جائیں گے اپنے بیٹوں کے علاوہ. ٹھیک ہے. تو پھر یہ فیصلہ ان کا تھا کہ واپس نہیں جانا، بیٹے لے کے اسلام آباد سے گھر جائیں گی. ہاں بالکل. ہمارے پاس ایک ایسی فیملی تھی خلیل احمد کی، 3 بچوں کے ساتھ ماں ٹریول کر رہی ہے، اس کو بات کرنا نہیں آتا ہے. جب بھی وہ بات کرنی آتی ہے بلوچی میں، اس کی اسپیچ 1 منٹ یا 2 منٹ کی ہوتی ہے. تو اس دن میں نے اس کے جذبات کو دیکھی. اس نے کہا میں اپنے شوہر کے بغیر نہیں جاؤں گی، بالکل نہیں جاؤں گی میں. تو جب 7 گھنٹے، مطلب تقریباً میرے خیال سے 7 گھنٹے نہیں، 6 بجے سے لے کر رات کے 4 بجے تک جب میں ان کی حراست میں تھی، جب جھگڑا شروع ہوا، بسوں میں ڈالنے کے بعد، جب تقریباً 4-5 بجے تک، 3 بجے ہم لوگوں کو وہ کیا گیا تھا، تو 4-5 گھنٹے کے دوران ان کو یہ لگا تھا کہ ہم مارنگ کو سائڈ کر لیں گے تو یہ فیملیز مان جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کو وہ الگ کر کے پریشرائز کر رہے تھے کہ اگر آپ کو منا لے تو آپ ان فیملیز کو بھی لے کے واپس جا سکتی ہیں. ہاں بالکل. وہ مجھے منانے نہیں آ رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ میں ماننے والی نہیں. انہوں نے ان کو منانے کی کوشش کی، بار بار ان کو یہ دھوکہ دیا. آپ کو ان سے علیحدہ کر دیا، علیحدہ کر کے ان کو جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ مہارنگ واپس جانے میں مان گیا تو تم لوگ بھی مان جاؤ. ہاں تم لوگ بھی مان جاؤ، تم لوگ کو کوئٹہ لے کر جائیں گے، نہیں چھوڑیں گے. اور ان کو طرح طرح سے ٹارچر کیا گیا، ڈرائیورس کے ذریعے ادھر ادھر سے، لیکن ساری چیزیں ان کی بیکار چلی گئی. ٹھیک ہے. تو یہ بیسکلی یہ فیملیز کا ہے. حقیقت مانے اسد، کوئی بھی سیاسی ایجنڈا اتنی دیر تک نہیں چل سکتا. اور یہ فیملیز، یہ مسئلہ یہ پوری بلوچستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. آج پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے، آج پورے بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے. جہاں جہاں سے ہم گزرے ہیں وہاں سے لوگوں نے پھر سے احتجاجی ریلیز کی کال دی ہے. سڑک بند کیے گئے ہیں اور ہمارے کال کے انتظار میں ہیں. آج صبح ہزاروں کال ہمارے لیے آئے ہیں. وہ بول رہے کہ اگر آپ چاہیں گے تو ہم اس کو لامحدود ٹائم تک بند کر سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ چند لوگوں کا نہیں ہے، یہ پورے ایک صوبے کا مسئلہ ہے. پورا صوبہ جو ہے نا، آپ لوگوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے. کسی کا بچہ سیکیور نہیں ہے. مطلب اتنا شدید مسئلہ ہے نا یہ. اور اس کو کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو،
میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں خدا را اپنے چند مفادات کے لیے نا اس مسئلے کے اوپر سیاست نہ کریں، اس کو 50 خاندانوں کا مسئلہ نہیں کہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیے آپ لوگوں کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کہ آپ لوگ اب واپس چلے جائیں گے، یا اب آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو رہائی تو مل گئی ہے کہ آپ لوگ پریس کلب اب جائیں گے اور بیٹھیں گے وہاں پہ؟ جی نہیں، ہم کل صبح 10 بجے اسلام آباد پریس کلب جائیں گے، اپنا پرامن احتجاج وہیں جاری رکھیں گے۔ سٹ ان ہوگا، صبح بھی ہوگی، رات بھی ہوگی، اور ہم اسلام آباد اس لیے آئے ہیں تاکہ اسٹیٹ سے مخاطب ہونے والے ہیں، اور ہم ہمارے لیے اسٹیٹ صرف ایک ادارہ نہیں ہے جو ہمارے لوگوں کو گمشدہ کر رہے ہیں۔ ہم حقیقت مانیے، ہم آپٹمسٹک ہو رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ بھی اسٹیٹ ہے، شاید قومی اسمبلی بھی اسٹیٹ ہے، ان سے مخاطب ہو کر آئے ہیں کہ بھئی یہ لوگوں کو رہا کریں، اپنے فیک انکاؤنٹرز بند کریں، CTD کو ختم کریں، اور اگر آپ میں اختیار ہے تو آئیں بات کریں۔ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم 10 دن بیٹھیں گے، 20 دن بیٹھیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ موومنٹ ایسی ہی جاری رہے گی۔ اسلام آباد کے تھرو ہمارا مطالبہ ہی یہ ہے کہ اب ساری چیزیں افشا ہو چکی ہیں، صرف 25 دن میں آپ اس مارچ پر ہونے والے مظالم کو دیکھیے، باقی پورے بلوچستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، 14 اسٹوڈنٹس کو گمشدہ کیا گیا ہے آپ کے کیپٹل کے اندر، ان کی جانوں کو خطرہ ہے، ان کی جانوں کو خطرہ ہے، ان کو پیش نہیں کیا گیا ہے کسی عدالت میں۔ تو آپ اس مسئلے کی طے کو دیکھیں کہ یہ مسئلہ کتنا گمبھیر ہے، بلوچ نسل کشی کا مسئلہ کتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اب UN کی سربراہی میں ورکنگ کمیٹی آئے، بلوچستان میں جتنے انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہے اس کا رپورٹ پیش کرے، اور اگر پھر سے اسٹیٹ ہمارے لوگوں کو لے کر گئی ہے، اسٹیٹ سے بھی ہمارا مطالبہ ہے، اور ہم مؤدبانہ مطالبہ کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں آپ سے کہ لوگوں کو رہا کر دیں، اپنی پالیسی کو بدلیں، لوگوں کو نہیں ماریں، اپنی CTD کو بند کر دیں، ڈیتھ اسکواڈس کو بند کریں، مسلح جتوں کو اور زیادہ مسلح نہیں کریں، مسلح جتوں کو اپنے پارلیمنٹ میں جگہ نہیں دیں، بس کر دیں، اب اور کتنا کریں گے آپ؟ تھینک یو۔ یہ مہارنگ ہمارے ساتھ تھیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اسلام آباد ہے فیڈرل کیپٹل، جہاں پہ پورے پاکستان اور دنیا بھر کا میڈیا ہے، پوری دنیا بھر کی ایمبیسیز ہیں، ان کے ڈپلومیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں دارالحکومت میں کیا رہتا ہے، اشرافیہ رہتی ہے، یہ کوئی جنگل بیابان نہیں ہے، کوئی دور دراز کا علاقہ نہیں ہے۔ یہاں پر ان بلوچ بچیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، تو اس سے اندازہ لگائیے وہاں پر بلوچستان میں جہاں پر نہ کیمرہ ہے، نہ میڈیا ہے، نہ کوئی ڈپلومیٹک اوور سائٹ ہے، نہ کوئی عدالتوں کی اس طرح کی وہاں پر عملداری ہے، وہاں پر کس دیدہ دلیری سے بلوچوں کے حقوق کی پامالی ہوتی ہوگی۔ یہ ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے جو ہم نے اسلام آباد میں دیکھا ہے، تو سوچئے وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا۔ یہاں پر 14 طالب علم اٹھائے گئے ہیں، وہ لاپتہ کر دیے گئے ہیں اس ایک آپریشن میں، تو سوچئے وہاں پر کس طرح یہ چوزوں کی طرح اٹھا کے لے جاتے ہوں گے، اور کوئی والی وارث نہیں، کوئی ڈھونڈنے والا نہیں، اور پھر یہ بچیاں اگر ان کے لیے روتے ہوئے اسلام آباد آئیں تو ہم ان کے یہاں پر لاٹھیاں لیے منتظر ہیں۔ یہ ہے ریاست کا اصل اور بھیانک چہرہ۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔